بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عرفاق میر ہے اور آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے حوالے سے منسٹری آف انٹیریئر یعنی کہ وزارت داخلہ نے ایک اہم نوٹیفیکیشن 22 نومبر 2022 کو جاری کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کو یہ خط لکھا گیا ہے، اور یہ سیکورٹی تھریڈ اس کو نام دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو لانگ مارچ پہلے جو 28 اکتوبر کو جو سٹارٹ ہوا تھا لیبارٹری چوک سے، پھر 3 نومبر کو اس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، تو اس کے اوپر اس کے بعد اب یہ جو لانگ مارچ یہ راولپنڈی میں کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر انٹیلیجنس کی طرف سے ہمیں یہ تھریڈ موصول ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اوپر پھر قاتلانہ حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو لیٹر ہے حکومت کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے اس جو لیٹر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اور القاعدہ اور ٹی ٹی پی جیسی جماعتیں موجود ہیں پاکستان میں جو پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے جو الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے، اس کا بھی نام لیا گیا کہ ان کے کچھ نوجوان جو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کو اس چیز کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ جتنے بھی عرصے میں تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچز کے اوپر جو فورسز کی طرف سے جو بربریت کی جاتی تھی، اس نوجوان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو اس سلسلے میں عمران خان صاحب کے اوپر وہ قاتلانہ حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو پہلے بھی عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں جو حملہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو وہاں پر عمران خان صاحب کا بھی بیان آیا کہ انہوں نے تو ڈائریکٹ 3 لوگوں کا نام لے لیا، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور ایک سیکورٹی اہلکار کو انہوں نے نام لے لیا تھا، اور سعد رضوی صاحب نے بھی بالکل اس معاملے کے اوپر ایک کلیئر سٹینڈ دیا تھا وہاں پر۔ تو اب ایک بار پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو یہ ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں ملوث ہو سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کے اوپر ایک حملہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ایک بڑا بیان جاری کیا گیا ہے۔ یہ سعد حسین رضوی صاحب کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ حکومت جو ساری یہ جو گندگی ہے وہ اپنے سر سے اتار کر تحریک لبیک پاکستان کے اوپر تھوپنا چاہ رہی ہے، یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور پاکستان کے امن کو بالکل خطرے میں نہ ڈالے، اور اس سارے نوٹیفیکیشن کے اوپر حکومت قوم سے معافی مانگے، اور یہ جو سارا معاملہ ہے پی ٹی آئی لانگ مارچ سے لمٹنے کے لیے، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن ہے اس میں ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ وہاں پر لکھی گئی ہے کہ یہ جو سیکورٹی الرٹس ہیں عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیکورٹی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نوٹیفیکیشن میں واضح لکھا گیا ہے کہ لانگ مارچ ظاہری بات میں اس میں عوام نے آنا ہے، ہر قسم کے لوگوں کی وہاں پر شرکت ہوگی، تو بہت سارے لوگوں کے لیے عمران خان صاحب ایک بڑا ایزی ٹارگٹ ہوں گے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اس سلسلے میں حکومت وقت وزارت داخلہ اس کو پی ٹی آئی جتنے بھی لیڈرز ان کو آگاہ کرتی ہے، اور حکومت وقت پی ٹی آئی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں عمران خان صاحب سے یہ گزارش کرتی ہے کہ اپنا یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب کو ایک بار پھر خطرہ ہے۔ اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان نے یہ پریس ریلیز آپ کے سامنے وہ بھی جاری کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حکومت جو اپنی ساری گندگی ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر تھوپنا چاہ رہی ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور جتنی بھی یہ نوٹیفیکیشن جن لوگوں نے جاری کیا ہے، فی الفور اس کو ختم کیا جائے اور اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کسی بھی قسم کے انتشار کے معاملے کو بالکل پسند نہیں کرتی، اس چیز کے خلاف ہے۔ پرامن اور محب وطن ایک جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان، اس کے اوپر ایک بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان نے یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا کہ اب تحریک لبیک پاکستان سوشل میڈیا کو یوز کرنا سیکھ چکی ہے، اور ٹویٹر کے اوپر جس طرح انہوں نے کمپین پہلے چلائی اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز بھی جاری کی، یہ ایک بڑی اچھی چیز آ رہی ہے۔ پہلے تحریک لبیک پاکستان کے موقف اس طرح سامنے نہیں آتے تھے، تو یہ بالکل بھی کلیئر سٹینڈ تحریک لبیک پاکستان نے لے لیا ہے۔ اور پہلے بھی جب سعد رضوی صاحب کا بیان آیا تھا تو عمران خان صاحب نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہی لوگ ہیں، اور وہاں پر گورنمنٹ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے کسی طرح کوئی تھریڈ ان کو دیا جائے، اور یہ بات کہی جائے کہ تاکہ یہ کسی طرح یہ لانگ مارچ پوسٹ پونڈ ہو جائے اور ہماری سل سے یہ جو بلا ہے جو لانگ مارچ آ رہا ہے یہ ٹل سکے۔ تو اس سلسلے میں کلیئر وزارت داخلہ کی طرف سے کہا گیا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان بالکل فلی سٹینڈ لینے کو تیار ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل غم و غصہ تحریک لبیک پاکستان نے ظاہر کیا ہے سارے معاملے کے اوپر، اور کلیئر سٹینڈ ایک بار پھر پوری پاکستان تک انہوں نے پہنچا دیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ظلم ہوا، جبر ہوا، ایک بربریت ہوئی، ان کے لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، گھروں سے اٹھائے گئے، جیل میں بند کیے گئے، لیکن اس وقت بھی تحریک لبیک پاکستان نے کسی سیکورٹی اہلکار کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی بھی ملک
میں کسی بھی انتشار کی سرگرمی کا حصہ تحریک لبیک پاکستان نہیں بنی تو اب بھی نہیں بنے گی، اور تحریک لبیک پاکستان کے نوجوانوں کو اس سارے معاملے میں جوڑا جا رہا ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان کے نوجوان، نہ قیادت، نہ کسی بھی سطح کا کوئی بھی تعلق تحریک لبیک پاکستان کے ان انتشاری معاملات سے نہیں ہے۔ تو یہ تھی ناظرین ساری اپڈیٹ، اس سارے معاملے کے اوپر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔